السلام علیکم پیارے ویورز، پلیز آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے سٹوریز واچ کیا کرے، اور ابھی جو سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ بہت ہی ہارر ہے دوستو۔ پانسی گھاٹ جسے ہم مطلب کہتے ہیں، جہاں پانسیاں ہوتی ہے، اس جگہ کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ میں نے پکچرز بھی اس ویڈیو پر ایسی ہی دیے ہیں کسی پرانے سے پانسی گھاٹ کے۔ تو ہمارے کچھ دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کے کچھ افراد یعنی لڑکے پانسی گھاٹ چلے گئے تھے، تو وہ کہتے کہ پہلے تو ہمیں اجازت نہیں ملی اس کو اندر دیکھنے کی، کیونکہ اس کا ایک چوکیدار ہوتا تھا۔ لوگ دن کے ٹائم اس میں تفریح وغیرہ تو کرتے تھے، لیکن رات کو وہ بالکل بند ہوتا تھا۔ تو ہم ایسے ٹائم پہنچے، یعنی شام کے ٹائم، لاہور کی سٹوری ہے یہ۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں مطلب نہیں اندر جانے دیا گیا، وہ شام کا ٹائم تھا۔ تو پھر ہمیں بعد کچھ لوگوں سے پتہ چلا وہاں کی یہ چوکیدار رات کے ٹائم گھر جاتا ہے، تو ہم نے سوچا دیوار پلانگ کے اندر جائیں گے۔ تو جیسے ہی چوکیدار گیا، ہم چھپ چھپ کے اسے دیکھ رہے تھے ایک ریسٹورینٹ سے۔ تو جیسے ہی وہ گیا تو ہم نے دیواروں پہ چڑھ کے اندر مطلب داخل ہوئے۔ تو اب تو بس ہمارے تو مزے تھے، کیونکہ سارے دروازے ہم خود کھول رہے تھے، مزہ آ رہا تھا۔ کسی دروازے پہ لاک نہیں تھا، بس ویسے ہی بند کیا گیا تھا۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ بہت عجیب جگہ تھی۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، کیونکہ ایک تو مجھے کچھ عجیب سا فیل ہو رہا تھا، خوف، اور ایک یہ کہ جیسے ہمارے علاوہ بھی یہاں کوئی ہے، تو میرے ارد گرد جیسے مطلب میں سن سا ہو گیا۔ میں ان لوگوں سے تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن میں سن سا ہو گیا اور میرا وجود بہت بھاری ہو گیا۔ لیکن میں پھر بھی مطلب چلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ ہر جگہ گیا اور ہم لوگ وہاں خوب گھومے۔ لیکن اچانک میری طبیعت اتنی خراب ہوئی، کیونکہ اس میں ایک تنگ گلی تھی، اور جیسے ہی اس تنگ گلی سے میں نے مطلب ہم لوگ اوپر جانا چاہتے تھے تاکہ اوپر سے بھی ہم پورا نظارہ دیکھیں، تو اس تنگ گلی میں مجھے کوئی شخص ملا جو کہ ان باقی تینوں نے نہیں دیکھا، صرف وہ مجھ سے ٹکرایا، اور وہ اتنا لمبا اور کالا لباس پہنا ہوا، اور اس کے ہاتھ میں وہ پانسی کا جو رسی ہوتی ہے وہ تھی۔ تو میں اسی وقت میں نے اپنے دوست کے شولڈر پہ ہاتھ رکھا، تو اس نے میری طرف دیکھا پیچھے کی طرف کہ کیا ہوا، تو بس میں اس کے ہاتھوں میں ہی بے ہوش ہو گیا۔ پھر وہ لوگ مجھے جیسے کہ تیسے وہاں سے نکال کے لے آئے، اور پھر وہ رات میں نے اتنی تکلیف سے گزاری، کیونکہ وہ چیز مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ جیسے مطلب میرے اوپر ایک بوجھ بن گیا تھا، جیسے میرے اوپر کسی نے ایک بہت بھاری پتھر رکھا۔ ساری رات میں چیختا چلاتا رہا، روتا رہا، اور یہ لوگ میرے ارد گرد، بس ان لوگوں نے باقی سٹوری کی ہے کہ ہم ان کے ارد گرد بیٹھے تھے اور ان پر بہت زیادہ مطلب قرآن مجید کی تلاوت اور دعائیں کی، اور اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ یہ کبھی روتا تھا، کبھی اٹھ کے ہم تین چاروں کو ایسے پکڑتا تھا جیسے ان کے ساتھ کوئی اور طاقت ملی ہوئی ہو، اور ہمیں مطلب دھکے دے کر دیواروں سے جیسے فلموں میں دکھاتے ہی مطلب دور پھینکتا تھا، اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا تھا، یعنی اسی پانسی گھاٹ میں دوبارہ جانے کی، اور ہم اسے زور سے پکڑے ہوئے تھے۔ اور یہ ریئل سٹوری ہے دوستو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ رات اتنی تکلیف سے گزار چکے ہیں، اور اس پانسی گھاٹ کے جو راستے تھے، اس کی جو تنگ گلیاں تھی، جو مطلب اس میں لازمی نہیں کہ ہر پانسی جو ہے وہ جائز ہوئی ہو، کچھ ایسے ہوتے کہ انہیں انصاف نہیں ملتا اور اس کو پانسی پر چڑھایا گیا ہو، تو اسی وجہ سے یہاں کچھ عجیب سے رونے کی آوازیں بھی آتی ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ رات کو یہاں سے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ چوکیدار اسی لیے گھر جاتا ہے، پہلے وہ یہاں رات گزارتا تھا، کیونکہ لوگ اکثر اس کے شیشے وغیرہ توڑتے تھے کچھ چیزیں لے جانے کی غرض سے یا اس طرح۔ تو وہ کہتے ہیں چوکیدار کہ وہ مجھے اندر سونے نہیں دیتے تھے، اور پھر میں باہر سیڑھیوں پہ سوتا تھا، صحن میں سارا روڈ نظر آتا تھا، تو پھر مجھے ڈر نہیں لگتا تھا۔ لیکن پھر بھی جب میں سوتا تھا تو کبھی عورت کی رونے کی آواز، کبھی مرد کی رونے، کبھی بچے کی رونے کی آواز۔ تو پھر اس نے یہ کیا کہ وہ گھر جاتا تھا رات کو۔ تو ان لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ وہاں پیش آیا تھا، اور وہ کہتے کہ وہاں کی تنگ گلیاں ہمیں آج بھی یاد ہے۔ عجیب سا اندھیرا تھا اور گھٹن سی وہاں ہوتی تھی ہمیں، اور وہ اتنا مطلب چوکیدار کہتا ہے کہ میں خود اس کے اندر نہیں جاتا، اور یہ لوگ گئے ہیں تو یہی تو ہونا تھا۔ تو اس میں روح ہے، جو ارواح ہوتے ہیں، وہ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ اکثر جو لوگ اس میں رات کے ٹائم آتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے کہ یہ جب بہت زیادہ
ख़तरनाक हुई तो फिर हमने एक बाकी जो हमने जो होटल में जो कमरा बुक किया था वहाँ से कुछ लोगों को लेके आए, तो उन लोगों ने कुरान मजीद की तिलावत की, इसको नशे की थोड़ी सी दवाएं पिलाई ताकि इसको आराम मिले। सुबह जब हो गई तो हम लोग वापसी की हमने, क्योंकि हमारे दोस्त की तबीयत ख़राब थी और हम लोग सीधे मतलब घर की तरफ रवाना हुए। तो हमारा दोस्त कहता है कि जैसे ही ये लाहौर की हदूद ख़त्म हो गई तो मेरी तबीयत ठीक हो गई, यानी जो भी चीज़ थी लाहौर में ही रह गई, जो जिन था जो भी था, वो कहता है बस जो भी असरात थे वो सिर्फ़ लाहौर में मुझ पे थे। जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले मैं ठीक ठाक हो गया, लेकिन वो कहते कि जब वो घर पहुँचे उनके घर वाले कहते तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब और नासाज थी। तो वो कहते कि घर में इनकी तबीयत इतनी मतलब ख़राब थी, इनकी अम्मी बहुत रो रही थी कि ये तो ऐसा नहीं था, यानी एक दिन में वो इतना पतला हो गया था। फिर मौलवियों के पास भेजा और 15-16 दिन इसको मतलब कुरान मजीद की तिलावतें सुनाई और इस पर दम दरूद किया, और अब तब जाके वो नॉर्मल रूटीन में गया। उसने बात करना छोड़ दी थी, वो इतना डर गया था। बाद में जब वो ठीक हुआ तो उसने ये बात की कि उसे सीढ़ियों में काला शख्स मिला था जिसने हाथ में फंदा, उसके हाथ में फंदा था रस्सी का, और वो मुझसे टकराया और मुझे बहुत बड़ी बड़ी आंखों से देखा, और बस उसके बाद फिर मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। ओके दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी है और इंडिया वालों की बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और इंडियन लोग मेरे स्टोरीज़, मेरे शॉर्ट्स देखते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं। इसके लिए मैं इनकी बेहद मशकूर हूँ, पाकिस्तानियों के लिए भी। थैंक यू सो मच।